اللہ کے خوف سے رونا۔ حضرت انس بن مالک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو آنکھ آنسو سے بھر آئے اللہ تعالیٰ اس کا جلانا آگ پر حرام کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس شخص کے چہرے پر بہہ پڑے تو اس چہرہ پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت کے آثار پیدا ہوں گے، اور ہر نیکی کا ثواب مقرر ہے سوائے آنسو بہانے کے کہ وہ آگ کے سمندروں کو ختم کرتا ہے۔ اگر کسی جماعت کا ایک فرد بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت پوری جماعت پر رحمت فرماتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہانا مجھے اپنے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے حتیٰ کہ اس کے آنسو زمین پر گرتے ہیں اس کو آگ نہیں چھوئے گی حتیٰ کہ زمین پر برسنے والا قطرہ آسمان کی طرف واپس ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ ایسا ہونے کا نہیں، لہذا اس رونے والے کو بھی کبھی آگ مس نہیں کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جس کی آنکھ سے مکھی یا اس کے سر کے برابر آنسو نکل آیا آگ اسے کبھی نہیں چھوئے گی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ادھر آدمی کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے ادھر فرشتہ اس کے قلب کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطروں میں سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں، ایک تو رات کی تاریکی میں آنسوؤں کا قطرہ، دوسرا اللہ کی راہ میں خون کا قطرہ۔ زیاد نمیری رحمۃ اللہ بعض کتب سے یہ کلام قدسی نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ بھی میرے خوف سے روتا ہے میں اسے اپنے عذاب سے پناہ دیتا ہوں اور جنت میں اسے ہنسی عطا کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ ایک رات نماز میں مشغول تھے کہ رات میں یہ آیت آ گئی، ترجمہ: جب کہ توپ ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیروں سے ان کو گھسیٹتے ہوئے کھولتے پانی میں لے جائیں گے، پھر یہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ بس پھر کیا تھا، تمام رات اسی آیت کو بار بار پڑھتے اور روتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ وہ بھی تمام رات صرف ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ وہ آیت یہ ہے، ترجمہ: یہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ: اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرمائیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، اور صبح تک کسی کو بار بار پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس قدر روتے تھے کہ پانی پینے لگتے تو آدھے حصے کے بقدر اس میں آنسو ہوتے تھے۔ بحث بن حکیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زرارہ بن ابی ادنیٰ نے ہمیں نماز پڑھانی شروع کی اور آیت فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا، تلاوت کی، بس وہیں ختم ہو گئے اور ہم نے وہاں سے ان کی میت ہی اٹھائی۔